کے ساتھ اپنے شعبے کے استاد محترم جناب مفتی محمد راشد صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ کھلونے سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ صدر محترم، علماء کرام، عزیز طلبہ، دوستوں اور ساتھیوں، آج 15 اگست سن 2023 کے موقع پر آزادی ہند کا 77واں جشن یوم آزادی ہم لوگ منا رہے ہیں۔ یقیناً آج کا دن یہ خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ آج ہی کے دن 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ اس موقع پر میں مختصراً علماء کرام کی قربانیوں کا ذکر کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ عموماً لوگ علماء کرام کی قربانیوں سے ناواقف ہیں، ان کے تابندہ نقوش اور ان کے روشن کارناموں سے ناواقف ہیں۔ حضرات، آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک قدم پڑھا اور انگریزوں نے اپنی عیارانہ اور شاطرانہ چالوں سے جب اس ملک پر قبضہ کر لیا، جب یہاں کے باشندگان پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے جانے لگا، ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی زیادہ ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں جس شخصیت نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا تھا، وہ شخصیت محدث کبیر، امام جلیل، فخر چمن، نازش وطن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ تھے۔ یہ وہ مرد مجاہد تھا، یہ وہ درویش خدا تھا کہ جس نے وقت سے بہت پہلے ہندوستان کے مسلمانوں کا نسب العین کا اعلان کر دیا تھا کہ جس تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو برسہ برس کا انتظار کرنا تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے انگریزوں کے خلاف جب جہاد کا فتویٰ صادر کیا تو یہ فتویٰ کیا تھا؟ ایک برگ اما تھا کہ جو دشمنوں کے نقل تمنا پر گر پڑی، انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی، ہندوستان کے گوشے گوشے میں آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، ہندوستان کی جگہ جگہ پر آزادی کے پرچم لہرانے لگے، ہندوستانیوں کے سینوں میں آزادی کے ولولے اور جذبے بھڑکنے لگے۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام اور خانقاہوں کے اندر بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنی خانقاہوں کو، اپنے مدرسوں کو چھوڑ کر میدان جہاد کے لیے نکل پڑے اور انگریزوں کے خلاف ایک محاذ بنا کر بے سر و سامانی کے ساتھ وہ نکل پڑے۔ یہ کارواں ایک طویل اور لمبی مسافت طے کرتے ہوئے کس طریقے سے وہ منزل مقصود پر پہنچا، کس طریقے سے وہ اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچا، اس کی ایک لمبی داستان ہے۔ اس داستان کے اندر محرومیاں بھی ہیں، اس داستان کے اندر امنگیں بھی ہیں، اس داستان کے اندر عزم و عمل کا جوش و خروش بھی ہے، اس داستان کے اندر شکست و خوردگی اور بیچارگی کا جذبہ بھی ہے۔ ہمارے اکابر نے اس طویل مسافت کو طے کیا، اس طویل مسافت کو طے کرنے میں ان کے پاؤں مسلسل لہو لہان ہوئے اور سینکڑوں بڑھ کے لاکھوں لوگ اس راہ میں گرد و غبار بن کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ اسی طریقے سے جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیوں نے ان کے دامن کو تاردار کیا اور وحشت و بربریت کے پہاڑ بھی ان کے درمیان حائل ہوئے، لیکن اس بزم جنوں کے دیوانے کبھی ہمت نہیں ہارے، بلکہ عزم و استقلال کا پہاڑ بن کر ان کا سامنا کیا۔ حوادث آئے، مصائب آئے، لیکن وہ اپنی منزل طے کرتے رہے اور ایک وقت ایسا آیا کہ 15 اگست 1947 کو ہمارے اکابر نے اور برادران وطن نے اس ملک کو آزاد کرایا۔ اگر ہمارے علماء آزادی میں شریک نہ ہوتے تو یہ ملک کبھی آزاد نہ ہوتا۔
اگر سرخیل آزادی نہ ہوتے تو نہ تحریک آزادی ہوتی، نہ تحریک ریشمی رومال ہوتی، نہ تحریک بالا کوٹ ہوتی، نہ تحریک خلافت ہوتی، نہ ہندوستان چھوڑو تحریک ہوتی، نہ مقدمہ وہابیان ہوتا، نہ امبالا کیس ایکٹ ہوتا۔ الغرض علماء کرام نے اپنے مقدس لہو سے، اپنے خون و جگر سے اس عروس آزادی کی ہینا بندی کی ہے، اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا ہے اور اس کو پروان چڑھایا۔ سن 1857 عیسوی کے اندر جنگ آزادی کے 2 محاذ تھے، ایک امبالہ کے اندر تھا جس کی قیادت حضرت مولانا جعفر تھانیسوی علیہ الرحمہ کے ہاتھوں میں تھی، اور دوسرا جو محاذ تھا وہ شاملی کے اندر تھا جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ کر رہے تھے۔ اور اس جنگ آزادی میں بے شمار علماء اور صلحاء شہید ہوئے اور زخمی ہوئے۔ اسی جنگ کے اندر بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ زخمی ہوئے تھے۔ اسی جنگ کے اندر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ زخمی ہوئے تھے۔ اسی جنگ کے اندر حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ تقریباً 2 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، جس میں سے صرف 51,500 علماء تھے، جن میں سے 500 علماء کو دہلی کے اندر تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ لیکن وسائل کی قلت کی وجہ سے اور اپنے لوگوں کی غداری کی وجہ سے انگریزوں کو اس میں غلبہ ہوا، اور پھر اس کے بعد وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستان نے علماء کرام کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اور فتوے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، اور فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر گائے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، علماء کرام نے سیاسی طور پر ان کی رہنمائی کرتے رہے، اور پھر 1930 کے اندر ایک جنگ ہوئی جس میں 14,000 مسلمان جیل کے اندر، جیل کی سلاخوں کے اندر، جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے، اور تقریباً 500 سرحدی نوجوان شہید بھی ہوئے۔ اور بالآخر سن 1947 کو 15 اگست 1947 کو جب آخری انگریز گورنر ماؤنٹ بیٹن رخصت ہو گیا، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے دور سے جو تحریک آزادی چلی تھی، وہ تحریک آزادی اپنے منزل مقصود پر پہنچی، اور 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ اگر ہمارے علماء کرام آزادی میں شریک نہ ہوتے تو یہ ملک کبھی آزاد نہ ہوتا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہ علماء جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرایا تھا، جنہوں نے اپنے خون پسینے کو قربان کر کے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کو آزاد کرایا تھا، آج اسی ملک کے اندر ایک مخصوص کمیونٹی کو، مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ مدارس اسلامیہ یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، مدارس اسلامیہ میں پڑھنے پڑھانے والے علماء اور طلباء یہ دہشت گرد ہیں۔ اور اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے وہ تو ہم سب پر ظاہر و باہر ہے کہ اس وقت ہندوستان کے اندر صرف فسادات نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے شاعر اسلام پر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ کہ پہلے فساد ہوتے تھے، کسی کا گھر جل گیا، کسی کی دکان جل گئی، اور کسی کی جان چلی گئی، اور وقت گزرتا تھا، زخم مندمل ہو جاتے تھے۔ لیکن اب وہ وقت نہیں ہے، اب فسادات کے ساتھ ساتھ شاعر اسلام پر بھی حملے بولے جا رہے ہیں۔ کبھی حجاب پر پابندی لگائی جاتی ہے، کبھی تربل طلاق پر پابندی لگائی جاتی ہے، کبھی مسجدوں کے اندر مائک سے اذان دینے پر پابندی لگائی جاتی ہے، کبھی UCC کو نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ملک کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے آج خوشی کے موقع پر، آج 15 اگست کے موقع پر ہم حکومت ہند سے اور برادران وطن سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس ملک کی جو خوبصورتی ہے، یونٹی ان ڈائیورسٹی کی کثرت میں وحدت، جو اس ملک کی خوبصورتی ہے، اس کو باقی رکھا جائے، اور وہ لوگ جو اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں، جو اس ملک کے اندر مسلمانوں کو محکومیت کی زندگی پر مجبور کرنا چاہتے ہیں، انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مسلمان صرف اپنے مالک اور خالق کی محکومیت کو، اس کی غلامی کو پسند کرتا ہے۔ ایک مسلمان صرف اللہ کا غلام ہونا پسند کرتا ہے، کسی مخلوق کی غلامی کو پسند نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اس ملک کے اندر جو یہ لوگ خواب دیکھ رہے ہیں، ان کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں چند باتوں اب اپنی بات کی بات کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا